میری آواز کی دنیا کے میرے عزیز دوستوں، آئے ہو نبھانے کو جب کردار زمیں پر، آئے ہو نبھانے کو جب کردار زمیں پر، تو کچھ ایسا کر چلو کہ زمانہ مثال دے۔ تو یونیک ٹیکنو انکلوسیو جنرل اویئرنیس فار بلائنڈ پیش کرتا ہے سنڈے اسپیشل ایک ملاقات۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو پیش خدمت ہے سنڈے اسپیشل یاسر نورانی اور شگفتہ کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، سنیے پروگرام سنڈے اسپیشل ایک ملاقات۔ السلام علیکم دوستو، سنڈے اسپیشل ایک ملاقات ایپیسوڈ 39 لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں، یاسر نورانی۔ امید ہے آپ لوگ سے بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج بھی میرے ساتھ ہے ہوسٹ سعید شگفتہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یاسر نورانی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہو؟ بس ٹھیک ہی ہوں، اچھی بھلی ہوں، کیونکہ موسم کی وجہ سے۔ موسم بھی آج کل بہت ہی اچھا ہے یہاں، کبھی گرمی کبھی سردی، پتہ نہیں ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، کبھی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، لیکن یہ موسم تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے، موسم کبھی کچھ تو یہ تو ہے ہی۔ جی، تو آج کن حضرات کو آپ لے کر آئے ہیں یہاں؟ ذرا بتائیے کون ہے وہ ایسی پرسنالٹی، ذرا بتائیے کون ہے وہ؟ میں وہی کہوں گا جو نعتیں پڑھتا ہے ہر روز صبح۔ کون؟ نام کیا ہے ان کا؟ قاری سید لیاقت علی۔ اچھا، قاری سید لیاقت علی صاحب جی، تو آپ کو اس پروگرام میں خیر مقدم ہے سر۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ تو میری طرف سے بھی آپ کو خیر مقدم ہے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ۔ شکریہ۔ تو سر، آج ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ میں راجستھان کا ایک ضلع پڑتا ہے ناگور کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے بڑی کھاٹو، جس کو بولتے ہیں کھاٹو کلاں۔ تو کھاٹو کلاں سے میرا تعلق ہے۔ اور ویسے اگر ہم ہمارے آبا و اجداد یعنی پوروجوں کی بات کریں تو وہ لوگ ہمدان سے یہاں تشریف لائے تھے، تو اس اعتبار سے میں یہاں انڈین ہونے کے ناطے کھاٹوی ناگوری راجستھانی ہوں، اور ویسے میں ہمدانی ہوں۔ بزرگوں کے اعتبار سے میں ہمدانی ہوں، رہائش کے اعتبار سے میں کھاٹوی، ناگوری اور راجستھانی، اور فی الحال میرا قیام جودھ پور شہر میں ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کا بچپن تھا۔ تو آپ بچپن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ یوں سمجھیں کہ میری وہاں کھاٹو کے نزدیک ہی تقریباً 80 کلومیٹر یا شاید 130 کلومیٹر کے آس پاس ایریا پڑتا ہے میڑتا سٹی، جہاں کی جو ہے راجستھان میں جن کے بھجن گائے جاتے ہیں میرا بائی، ان کا بھی وہاں جو جائے پیدائش وہی ہے شہر۔ تو اس اعتبار سے میری بھی جو ہے جائے پیدائش میڑتا سٹی ہے، کیونکہ ہمارے نانا جو ہے وہ وہاں بس ڈرائیورنگ کے لیے چلے گئے تھے، وہیں جا کر کے بس گئے تھے بڑی کھاٹو سے۔ اس اعتبار سے جو ہے کیونکہ ہماری والدہ کا میں پہلا تھا تو بچہ، اس اعتبار سے ہمارے یہاں راجستھان میں یہ رسم ہے کہ بیٹی کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے میکے میں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے میری پیدائش میڑتا سٹی میں ہوئی تھی۔ اچھا جی۔ اور بات یہ تھی کہ میڑتا سٹی میں جب پیدائش ہوئی تو اس کے 3 4 6 مہینے تک تو پتہ نہیں لگ پایا کہ میں جو ہے ویژولی امپیئرڈ ہوں، لیکن بعد میں جب ہمارے والد باہر، کیونکہ اس دور کے اندر وہ ان کا کام تھا ایگزیبیشن لگانے کا، تو وہ باہر سے جب آئے تو انہوں نے جب میرے لیے وہ کچھ ٹوائز کھلونے وغیرہ اس دور کے لے کر کے آئے، تو وہ جب وہ میرے سامنے کیا تو میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ پھر
نظر ملا کے کبھی بات نہیں کی، یعنی کہ ان کی طرف دیکھا نہیں، تو پھر وہ سمجھ گئے اس چیز کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے طور پر جو بھی اس دور کے اندر دوڑ بھاگ ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. جی، تو یعنی کہ آپ اس طریقے سے بائی برتھ ہوں. بائی برتھ یعنی کہ آپ بائی برتھ بلائنڈ. ڈاکٹر کو کیا کہنا، کیا کنسلٹ میں ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ہو سکتا تھا کچھ یا کچھ نہیں؟ نہیں، وہ اصل میں ڈاکٹر نے اس دور کے اندر ان لوگوں سے یہی کہا کہ آپ یہاں پہ ایک جودھ پور میں اس دور کے آئی اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر دیسائی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے والد سے کہ آپ ان کو کہیں بھی لے جانا، لیکن ان کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا جو ہے وہ وینس جو ہیں وہ سپلائی نہیں ہے اس میں ریٹینا کے ذریعے سے. تو پھر رہی آپ کی اسکولنگ، اس کے بعد پھر آپ کی کالج لائف مطلب کہاں پہ ہوئی؟ وہ جیسے اسکول کے بعد کالج ہوتا ہے وہ کہاں پہ گزری پھر آپ کی؟ جی، کالج لائف آپ کی؟ کالج لائف تو بہت دیر سے شروع ہوئی میری. شروعات میں وہاں جو مقامی درس گاہ ہوا کرتے تھے وہاں جایا کرتا تھا، اور وہاں پھر مجھے جو ہے تقریباً اس دور کے اندر حافظے کے لیے انہوں نے داخلہ دلوایا تھا ہمارے والد نے. اور پھر وہاں چند عرصہ میں رہا. اس کے بعد پھر میں ہمارے ددیال یعنی بڑی کھاٹو کلاں آ گیا تھا، وہاں میں تقریباً 2-2.5 سال رہا، وہاں بھی میں نے درس گاہ میں پڑھا. اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد پھر 87 کے اندر میں نے جودھ پور بلائنڈ اسکول جو ہے نیترہین وکاس سنستھان وہاں پہ داخلہ لیا، اور وہاں سے میری جو ہے ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. اور تقریباً 5 سال کے اندر میں نے 8ویں وہاں سے کر لی، پہلی کلاس سے 8ویں بیل وغیرہ تمام چیزیں مکمل کر کے. اور 8ویں کے بعد پھر میں نے اوپن بورڈ جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے راجستھان میں، اس اوپن بورڈ سے میں نے 10th کیا اسی سال. اور اس کے نیکسٹ جو ہے وہ پھر 1 سال کا جو گیپ تھا، اس گیپ کے اندر میں نے احمد آباد وستراپور جو ہے اندھ ودیالیہ وہاں سے موٹر ریوائنڈنگ کی ٹریننگ لی. اور اس کے بعد پھر میں راجستھان یونیورسٹی جو ہے وہاں جے پور، وہاں میں نے راجستھان کالج سے BA کیا. 1999 میں میرا BA کمپلیٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے گیپ لے لیا. گیپ لینے کے بعد 2007 سے میں نے اپنی ایجوکیشن پھر سے شروع کی، تو میں نے MA کیا اور B.Ed کیا. اچھا، سبجیکٹ کیا رہے تھے آپ کے؟ سبجیکٹ آپ نے کیا پکڑا تھا؟ میرے شروع سے سبجیکٹ جو ہے 12th سے میں نے آرٹس میں ہندی، ہسٹری اور پولیٹیکل تھا میرا. جی، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی بچپن میں شوق کیا کیا رہا؟ یہ نعتیں پڑھنے آپ کو بچپن سے شوق تھے، بیچ میں کسی سن کر آپ کو یہ پیدا ہوا؟ کیا چیز؟ نعتیہ کلام جو آپ پڑھتے ہیں. نعتیہ کلام تو اصل میں ہم لوگ وہاں درس گاہ میں جب پڑھا کرتے تھے تو اور بچوں کو سکھایا جاتا تھا، تو پھر وہ مجھے بھی انہوں نے 1-2 دفعہ موقع دیا. اور جو بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا بڑا میلاد شریف وغیرہ کا، تو اس کے اندر شروعات میں وہ مجھے ہی لیا کرتے تھے کوئی بھی 4-6 آیات پڑھنے کے لیے. تو اس میں ان لوگوں کو لگا کہ آواز تھوڑی ٹھیک ہے، تو پھر علماء نے وہاں جو تھے اس دور کے ہمارے اساتذہ، انہوں نے پھر جو ہے مجھے نعتیہ کلام بھی پڑھنے پر زور ڈالنا شروع کر دیا. اچھا، تھوڑا ہم آپ سے سنیں گے کچھ لائنیں نعتیں، کیونکہ زیادہ ہم نعتیں نہیں ڈالتے، تو تھوڑا ہم سنتے ہیں تھوڑا کچھ لائن آپ سے، اگر آپ کا دل چاہے تو تھوڑا سا. ہاں بالکل. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. رب سے چلا کون زلفیں بکھیرے، عرب سے چلا کون زلفیں بکھیرے،
قدم چومتے ہیں اجالے اندھیرے، قدم چومتے ہیں اجالے اندھیرے، لیا نام محمد سویرے سویرے، لیا نام محمد سویرے سویرے، تھے بگڑے ہوئے بن گئے کام میرے، عرب سے چلا کون زلفیں بکھیرے، قدم چومتے ہیں اجالے اندھیرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آفرین آفرین۔ بہت ہی آواز ہے۔ تو آپ نے کیوں نہیں بعد میں وہ، اگر آپ نے کہا انٹرویو سے پہلے میں پڑھاتا بھی تھا، وہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ وہ تو اچھے کام تھا قرآن پڑھانا۔ اصل میں ہوا یوں کہ پڑھانے کا سلسلہ میں نے اس لیے منقطع کر دیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، کلیئر آ رہی ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ میں نے اس لیے منقطع کر دیا کیونکہ وہاں مولانا آزاد میں تو ایسا ہوا تھا کہ 2 سال پڑھانے کے بعد مجھے بی ایڈ کرنا تھا، تو بی ایڈ کے لیے جب میں گیا تو واپس میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی بی ایڈ کرنے کے بعد آؤ گے تو ہم واپس آپ کو لے لیں گے، لیکن جب بی ایڈ کرنے کے بعد میں گیا تو انہوں نے میری جگہ پر کر دی اور کسی اور کو رکھ کر کے، اور پھر وہاں انہوں نے مجھے واپس لینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں ویژولی امپیئرڈ تھا اور انہوں نے وہ ایک آنکھیارہ لے لیا تھا، تو وہ آنکھ والا کام ان کے پانی کا گلاس لانے کا، لوٹا لانے کا مدرسے میں یا اس میں اسکول کے اندر اور دوسرے ان کے جو تحریری کام ہوتے تھے وہ کرنے کا ان کو تھوڑا سا زیادہ تھا، تو پھر میرے اس میں ان کو لگتا تھا کہ اس سے ہم سوائے پڑھانے کے کوئی کام لے نہیں سکیں گے، اس اعتبار سے انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب 2019 کے اندر میں پڑھا رہا تھا وہاں RNKS میں، یعنی راجستھان نیترین کلیان سنگھ میں، تو وہاں ہوا یہ کہ میں نے پڑھانے چھٹی پہ آیا تھا، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں یہاں لگ گیا ان کو دکھانے میں اور تھوڑے مسائل میں۔ اس کے بعد وہاں چھٹیاں کھل گئی، میں پہنچ نہیں سکا، ایگزام میں لے کر کے آیا تھا بچوں کے، تو میری کاپیاں انہوں نے اصل میں ایسے شخص سے جانچ کروائی جو اس اسکول کے اندر نہیں پڑھایا کرتا تھا، تو اس بات پر میں ناراض ہو کر کے وہاں چھوڑ کے آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی اور کو بلا کر کے میرے بچوں کی کاپیاں جانچ کرائیں، اور وہ بھی اس شخص سے جو اس اسکول میں نہیں پڑھا تھا۔ تو اس اعتبار سے پھر میں وہاں سے چھوڑ ہی آیا۔ ہاں، تو آپ جو آپ کے وہ اسٹوڈنٹ تھے وہ سائٹڈ ہے یا بلائنڈ؟ دونوں طرح کے تھے۔ اچھا، وہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق وذاق تو نہیں کر رہا ہے، جیسے کوئی چڑھانا یا نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جی، تو جو آپ کے کولیگز تھے اس وقت کام کرتے تھے، تو ان کا ویوہار آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ ہاں، ان کا ماشاءاللہ میرے ساتھ میں بہت بہتر تھا۔ اس کے علاوہ میں ایک بات بیچ میں جو ہے وہ کہنا پہلے بھول گیا تھا، جہاں ہمارے والد کی سروس تھی میڈتا سٹی، وہاں بھی تقریباً میں نے 2 سال مدرسے میں پڑھایا، عام مدرسے میں، تو وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہاں، جہاں آپ نے جب آپ نے مطلب پہلی بار آپ نے کہا مجھے دیر سے پتہ چل گیا ہے میں بلائنڈ ہوں، تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا جب تھوڑا آپ نے ہوش سنبھالا، تھوڑا بڑا ذہن ہوتا گیا؟ تو ہاں، اس وقت تک اصل میں مجھے تو احساس تقریباً 3 سے 4 سال کے بعد ہی ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس وقت ایسا مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا، عام بچے کی طرح میں بھی دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، کھیلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، کہیں ہاں یہ ضرور ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کہیں ان بچوں کے ساتھ دوڑ رہا ہوں اور کوئی چیز آئی سامنے اور میں ٹکرا کے وہیں رک گیا، تو وہاں جا کر کے پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ شاید کوئی پرابلم ہے۔ ہاں، تو آپ کی انکم پھر کیسے چلتے ہیں، یہ روزگار وغیرہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ میرا روزگار، کیونکہ میں ایک مورل ایجوکیٹر ہوں، تو یہ جو ٹرک لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ سندھی مسلم، ادھر ہمارے وہاں راجستھان کے جو باڑمیر اور جیسلمیر کا جو ایریا پڑتا ہے، وہاں پہ جو سندھی مسلم ہیں
تو وہ لوگ ٹرک لائن کے اندر کافی ہیں، تو ان کے تقریباً 300 سے 500 گاڑیاں ایسی ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی پرانی گاڑی ایک دوسرے سے دیتے ہیں، تو وہ اصل میں ٹرک کے اندر مجھے بٹھا کر کے وہ گاڑی ان کی میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں، اور جو ان کو لگتا ہے ٹھیک وہ میری خدمت وہ لوگ کر دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے میری سال بھر میں ایک دفعہ جو ہے میں جاتا ہوں گجرات کی طرف اور مہاراشٹر کی طرف. ان کی زیادہ تر گاڑیاں ان کی ادھر ہی ہوتی ہیں، اور وہ ادھر کشمیر بھی آتے ہیں وہ لوگ نومبر سے اکتوبر سے لے کر کے اور دسمبر تک. تو کیونکہ تو اسی لیے میں نے جو ہے تذکرہ کیا بھی تھا کہ میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ نومبر اکتوبر میں آنے کا ارادہ کر لوں. ہاں ویلکم ہے، ہم انتظار کرتے ہیں. ویلکم ویلکم. تو یہ گاڑی اسٹارٹ مطلب آپ گاڑی بھی مطلب ریپیئر کرتے ہو یا گاڑی؟ نہیں، ریپیئر نہیں کرتا، بس میں تو جو ہے کچھ دعائیں مانگ کر کے، کچھ دعائیں اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر کے اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اور ان کو چابی دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جاؤ، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. بس یقین 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 یقین. دیکھیے شکر کا اگر دیکھا جائے یہ ان کا بہت کچھ ہے ان کے پاس ٹیلنٹ، مگر اللہ کی مرضی کوئی اور ہے. تو اللہ سب کو بندوں کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. انہوں نے بھیجا ہے اس دنیا میں ہمیں، تو وہ ہر ایک کا ہے. جی تو دوستو آپ سن رہے ہیں سنڈے اسپیشل ایک ملاقات میرے یاسر اور شگفتہ کے ساتھ. ان کو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ بس یہی چاہیے. جی اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو موٹر کی آپ ریوائنڈنگ جو کرتے ہیں یہ کیسے، ذرا یہ ہم سمجھائیے یہ کیا کرتے ہیں آپ، کیسے آپ کرتے ہیں؟ موٹر جو ہوتی ہے اپنے 3 فیس اور سنگل فیس، ڈوپلیکس، سمپلیکس جو پانی کی موٹریں ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کی موٹر جو چکی میں لگتی ہے وہ، اور کولر میں جو لگتی ہے وہ، پنکھا جو ہے اس کی سیلنگ فین کی اور اس کی ٹیبل فین دونوں کی موٹرز وغیرہ یہ سارا وہ میں نے وہاں سیکھا تھا. اور اس کے اندر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ الگ الگ ہر موٹر کے الگ الگ سلوٹس ہوتے ہیں. تو اس سلوٹ کے حساب سے اپن کو کوئل بنانی ہوتی ہے. کوئل جو تار کی کوئل ہوتی ہے وہ کوپر کی ہوتی ہے. آج کل اس میں چینج کر کے ایلومینیم کی لوگ بنانا شروع کر دیا، ورنہ ہمارے دور کے اندر جب ہم سیکھ رہے تھے اس دور کے اندر صرف کوپر ہی چلتا تھا. کوپر کی کوئل بنا کر کے اس میں فٹ کر کے اس کے اوپر کوٹنگ کر کے PVC پیپر لگا کے اور اس کو اندر اس کے لکڑی کی باریک پتلی پتلی کھپچیاں ڈال کر کے اور اس کو موٹر کو پورا پیک کر کے اور پھر اس کو آن کر دیا کرتے تھے اور وہ چالو ہو جاتی تھی کنیکشن کر کے. بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا سر. یہ بتائیے کہ جیسے آپ جیسے بلائنڈ جیسے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے جیسے موٹر بنے وہ سب کچھ یہ سب کچھ کرنے میں؟ کیونکہ بلائنڈ کا ایک ساتھ ہونا چاہیے ضروری. کیا کسی انسان کی ہیلپ لیتے ہیں آپ، یہ بتائیں؟ نہیں، اصل میں ہوا یوں کہ میں نے وہاں یہ کام سیکھا تھا تو سیلف ہی سیکھا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی زمین پر پریکٹیکلی اتنا کرنے کا کام کا موقع نہیں ملا، لیکن ہاں جانتا میں سب ہوں اس کے بارے میں. جانتے ہیں آپ، لیکن کوئی کانٹیکٹ نہیں کسی سے کہ مطلب کسی گھر والوں کو موٹر جب ٹھیک کرنے ہوتے ہیں؟ وہ کانٹریکٹ اس لیے نہیں لے پایا کیونکہ یہاں کی جو لوگوں کی مینٹلٹی ہے وہ ایسا ہے کہ بھئی اکیلا بلائنڈ کیا کرے گا، یہ کیسے باندھے گا، یہ کیسے کرے گا، جبکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ کے پاس ایک کیا ہے، یہ تو ایک گفٹ ہے، مطلب آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے، گاڈ گفٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے دوران. یہ غلط فہمی ہے، ان کی غلط فہمی ہے. یہ تو ان کی پرابلم ہے نا. ہاں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ. کیوں مس انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو مانتے ہیں. لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ آنکھ ہے تو سب کچھ ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آنکھ باڈی کا ایک حصہ ہے، پوری باڈی نہیں ہے آنکھ. باقی کے باڈی کے پارٹس کام کرتے ہیں اور ایک پارٹ اگر کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے کوئی سمسیا نہیں آتی، کوئی مصیبت پریشانی نہیں آتی، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اگر آنکھ نہیں تو دماغ تو ہے ہمارے پاس، دماغ سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. لوگ نہیں سمجھتے نا اس چیز کو. یہ تو غلط ہے. لوگوں کا مطلب ابھی بھی ویسا بہیو، اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. ہم نہیں مانتے ان جیسے لوگوں کو. ہاں
बहुत ही फील हुआ, बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि हर एक ब्लाइंड है, हर एक ब्लाइंड है। तो अच्छा सर, हमसे ज्यादा है वो, ज़हनी ब्लाइंड है ना, और ज़हनी ब्लाइंड, डिप्रेशन ब्लाइंड, आधे डिप्रेशन भी, ब्लाइंड भी, अदर डिसेबिलिटी भी है, जो मतलब काम भी करते हैं, उनको तो कोई नहीं कहता, वो आधे आधे लोग, पता नहीं आधे लोग क्या होते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि आपकी फैमिली में कौन कौन है इस वक्त? फैमिली में कौन कौन है घर में? घर में? हाँ घर में, फैमिली में बस। घर में हम 6 भाई हैं, एक बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटे वाले हैं सब शादीशुदा हैं, सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं। बहन है शादीशुदा है, वालिद जो है वो 2020 में इस दारे फानी से रुखसत हो गए थे, वालिदा हैं अभी। अच्छा वालिदा है, वो अभी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो ठीक है, अब जो बुजुर्गी के एतबार से वो जो तो है ही, मामला बुजुर्गी जब आती है तो वो तो सच है। अच्छा वो बहन जो भाई हैं आपके, मतलब हेल्प अच्छे से करते हैं? उनमें से भी एक भाई जो जस्ट मुझसे जो छोटा है, हाँ? वो भी नाबीना है पैदाइशी, लेकिन वो घर पे ही रहता है। वो थोड़ा जहनी एतबार से एक तरह से मैं ये कहूँ कि वो मस्त है, यानी कि अपने हाल में मस्त है वो। उसको अच्छा। पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मजजूब टाइप है वो, मतलब वो खुदा ने उसके लिए भी कुछ न कुछ सोचा है, कुछ सोच बाकी बाकी जो 4 भाई हैं तो वो अपनी मजदूरी करते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके साथ उनका रिएक्शन कैसा है, मतलब उनका आपके लिए बताए हर एक। उनका रिएक्शन बड़े भाई, मतलब एज ए बड़े भाई जो है, उनका रिएक्शन मेरे साथ अच्छा ही है। अच्छा ही है, बाकी जो भी है उनका भी। हाँ, बाकी जो उनके पीछे जो उनकी शरीके हयात जो आई हैं उनका भी अच्छा है, और पीछे जो उनके बच्चे हैं तो वो भी माशाल्लाह ठीक हैं। बहुत ही अच्छा सर। तो आप अपनी इस लाइफ में मतलब खुश हैं? कितने खुश हैं आप इस लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं जो है विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। वो तो सभी है, आप ही नहीं है। सभी तो नहीं है, मतलब हम सभी, हर एक इम्पेयर्ड जरूरी नहीं है ये कि साइटेड तो सभी है। यानी कि जैसा कि अक्सर लोग ऐसा करते पाए जाते हैं कि भाई हमारे पास आंख नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे जिए, क्या है ये, किसी को साथ रखें। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना किया। अच्छा जी, मतलब ये है कि कभी कभार जाना होता है, मार्केट जाना होता है, मतलब लाना होता है कुछ, अपने पर्सनली काम हर एक होता है, वो आपके लिए कौन काम होता है। तो फिर जो है, क्योंकि मार्केट मेरे घर से दूर पड़ता है तो ऑटो मंगवा लेता हूँ, उसके साथ चला जाता हूँ ऑटो ड्राइवर के साथ में। और वैसे अगर कोई काम पड़े मैं आसपास का, तो अपनी स्टिक उठाई और रवाना। अच्छा, मोबिलिटी कितनी है आपकी? मोबिलिटी माशाल्लाह ठीक है, मैं अपना काम कर गुजरता हूँ। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। आपको अच्छा काम मिले, एक ऐसा काम मिले ताकि कभी भी डिपेंड ना रहे आप। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इस वक्त भी मैं बिल्कुल ठंडे एसी में बैठा हुआ हूँ, कोई मसला नहीं है। आप शुक्र कीजिए उस अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह यही है। तो अच्छा, क्या मैं आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, अगर आपको इजाजत है तो? बोले। आपने शादी क्यों नहीं, क्योंकि बुलाने लोग तो सभी शादी करते हैं माशाल्लाह। ये किसने कहा कि मैंने नहीं की? अरे अभी आपने कहा मेरी बाई शुदा थी, बाई शादी शुदा है, आपने अपनी जिक्र नहीं किया है, इसीलिए मैंने मेरे बारे में पूछा ही नहीं, तो मैं अपना जिक्र क्यों करूँ? अरे अभी तक पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने फैमिली के बारे में पूछा तो मैं फैमिली के बारे में बता दिया। हाँ, अभी पूछ रहा हूँ ना, अभी इसीलिए तो पूछ रहे हो, तो हम बता रहे हैं ना। हाँ जी, बताइए फिर क्या है इसके बारे में आपका ख्यालात, मतलब शादी है की है आपने? बिल्कुल ख्याल अपना इसके बारे में अच्छा ही है, सुन्नत रसूल है, बिल्कुल हक उसका अदा किया है हमने। अच्छा, तो चलो ठीक है। क्या वो साइटेड है या ब्लाइंड? वो भी ब्लाइंड ही है। अच्छा, ब्लाइंड है,
चलो ठीक, अच्छा। कैसी बनती है उनके साथ आपकी, मतलब एक ब्लाइंड आप भी, एक ब्लाइंड वो भी, अच्छे से गुजर रही होगी लाइफ फिर? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। हाँ तो चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। खुशी हुई कि आपकी शादी भी हुई है, वो भी एक ऐसे ब्लाइंड पर्सन के साथ जो कि आपके लिए जरूरी है, ये तो सच है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, बस एक दो बस। हाँ, अब उनके लिए क्या आप लेसन देना चाहते हैं जो घरों में पड़े हैं ब्लाइंड, जिनके माँ बाप जो भी है रिश्तेदार के ब्लाइंड कुछ नहीं कर पाएंगे, ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए क्या लेसन है आपके पास? असल में होना ये चाहिए कि जो भी ब्लाइंड अपने घरों में रहते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ में हैं, तो जब तक खुद खड़े नहीं होंगे तब तक आपका हाथ पकड़ के कोई खड़ा नहीं करने वाला है। आपको अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, और जब आप खड़े हो जाओगे तो फिर जो है अल्लाह ताला का फरमान है कि बंदे तू जो है मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 7 कदम बढ़ाऊंगा, यानी कि मेरी रहमत जो है वो तेरी तरफ 7 कदम बढ़ाएगी। इस उम्मीद के साथ हर इंसान को खुद को हिम्मत करनी चाहिए, और इसी बात को कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर मर्द हिम्मत करता है, मर्द से मतलब यहाँ इंसान है, तो उसमें औरत भी शामिल है, तो मर्द तो ये बात है कि इंसान को खुद को अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तब दूसरे सोचेंगे आपके लिए। थैंक यू। एक लास्ट का क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके, आज हमसे मिलके, हमसे बात करके, क्या लगा आज आपको? माशाल्लाह, एक अलग तजर्बा है जिंदगी का जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब इसमें आप कामयाब हुए, हम भी कामयाब हुए, तो आप भी कामयाब हुए। ये तो अब असल में बात ये है, मेरी कामयाबी का सबूत तो इंटरव्यू देखने वाले देंगे, मैं तो कैसे दे सकता हूँ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर आपका, यहाँ आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, खुशकिस्मत यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये थे आज के मेहमान कारी सईद लियाकत अली। तो आपके इनके लिए क्या राय है, क्या सुझाव देना चाहते इस मुलाकात के बारे में, या हमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं था आपका होस्ट और दोस्त यासिर, मेरे साथ थे शुगुफ्ता। तो दीजिए मुझे, यासिर और शुगुफ्ता को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।